اس کے بعد میں سامعین کرام خاکسار اپنے آقا امام مہدی و مسیح موعود اور حکم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے بیعت کے متعلق چند اقتباسات آپ سامعین کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں، اور مقصد میرا ان اقتباسات کے پڑھنے کا کہ تاکہ آپ لوگ اس سے فیض پائیں، اس سے برکت پائیں، اس سے سبق سیکھیں۔ حضور صاحب اپنی کتاب براہین احمدیہ حصہ انجم میں بیعت کے سلسلہ میں حضور صاحب فرماتے ہیں، بیعت سے مراد وہ بیعت نہیں جو صرف زبان سے ہوتی ہے اور دل اس سے غافل بلکہ روح گردان ہے۔ بیعت کے معنی بیچ دینے کے ہیں، پس جو شخص در حقیقت اپنی جان اور مال اور آبرو کو اس راہ میں بیچتا نہیں، میں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ خدا کے نزدیک بیعت میں داخل نہیں، بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ ابھی تک ظاہری بیعت کرنے والے بہت ایسے ہیں کہ نیک زنی کا مادہ بھی ہنوز ان میں کامل نہیں، اور ایک کمزور بچہ کی طرح ہر ایک ابتلا کے وقت ٹھوکر کھاتے ہیں، اور بعض بدقسمت ایسے ہیں کہ شریر لوگوں کی باتوں سے جلد متاثر ہو جاتے ہیں اور بدگمانی کی طرف ایسے دوڑتے ہیں جیسے کتا مردار کی طرف۔ اسی طرح حضور صاحب ملفوظات جلد 6 صفحات 173 پر فرماتے ہیں، یہ بیعت جو ہے اس کے معنی اصل میں اپنے تئیں بیچ دینا ہے۔ اس کی برکات اور تاثیرات اسی شرط سے وابستہ ہیں، جیسے ایک تخم زمین میں بویا جاتا ہے تو اس کی ابتدائی حالت یہی ہوتی ہے کہ گویا وہ کسان کے ہاتھ سے بویا گیا اور اس کا کچھ پتہ نہیں کہ اب وہ کیا ہوگا، لیکن اگر وہ تخم عمدہ ہوتا ہے اور اس میں نشو و نما کی قوت موجود ہوتی ہے تو خدا کے فضل سے اور اس کسان کی سعی سے وہ اوپر آتا ہے اور ایک دانہ کا 1000 دانہ بنتا ہے۔ اسی طرح سے انسان بیعت کنندہ کو اول انکساری اور عجز اختیار کرنی پڑتی ہے اور اپنی خودی اور نفسانیت سے الگ ہونا پڑتا ہے، تب وہ نشو و نما کے قابل ہوتا ہے۔ لیکن جو بیعت کے ساتھ نفسانیت بھی رکھتا ہے اس سے ہرگز فیض حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح حضور صاحب ایک اور اقتباس ہے اسی حوالہ سے، ملفوظات جلد 7 صفحہ 29 تا 30 پر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، بیعت سے مراد خدا تعالیٰ کو جان سپرد کرنا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اپنی جان آج خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں بیچ دی۔ یہ بالکل غلط ہے کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں چل کر انجام کار کوئی شخص نقصان اٹھاوے۔ صادق کبھی نقصان نہیں اٹھا سکتا۔ نقصان اسی کا ہے جو کاذب ہے، جو دنیا کے لیے بیعت کو اور عہد کو جو اللہ تعالیٰ سے اس نے کیا ہے توڑ رہا ہے۔ وہ شخص جو محض دنیا کے خوف سے ایسے امور کا مرتکب ہو رہا ہے، وہ یاد رکھے کہ بوقت موت کوئی حاکم یا بادشاہ اسے نہ چھڑا سکے گا۔ اس نے احکم الحاکمین کے پاس جانا ہے جو اس سے دریافت کرے گا کہ تو نے میرا پاس کیوں نہیں کیا۔ سامعین کرام، آخر پہ میں یہی اپنے سامعین سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے کسی مرسل اور معمور من اللہ کو دعا اور تحقیق کے بعد قبول کر کے پھر اس کی اطاعت اور بیعت سے عہد کو توڑنا اور اپنی بیعت کو فسخ کر لینا کسی بھی انسان کی بہت بڑی بدبختی ہے۔ ہر مومن کو دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے اور توبہ اور استغفار بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے فاسق ہونے سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ اب میں چند اشعار حکم حضرت مرزا غلام احمد کے پڑھ کر اپنے خطبہ کو ختم کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، جب کھل گئی سچائی پھر اس کو مان لینا، جب کھل گئی سچائی پھر اس کو مان لینا، نیکوں کی ہے یہ خصلت راہ حیا یہی ہے۔ پاکوں کو پاک فطرت دیتے نہیں ہیں گالی، پاکوں کو پاک فطرت دیتے نہیں ہیں گالی، پر ان سیاہ دلوں کا شیوا صدا یہی ہے۔ نبیوں کی ہتک کرنا
اور گالیاں بھی دینا، نبیوں کی ہتک کرنا اور گالیاں بھی دینا، کتوں سا کھولنا منہ، تخم فنا یہی ہے۔ دنیا میں گرچہ ہوگی 100 قسم کی برائی، دنیا میں گرچہ ہوگی 100 قسم کی برائی، پاکوں کی ہتک کرنا سب سے برا یہی ہے۔ کیڑا جو دب رہا ہے گوبر کی تہ کے نیچے، کیڑا جو دب رہا ہے گوبر کی تہ کے نیچے، اس کے گماں میں اس کا عرض و سما یہی ہے۔ جب ہو گئے ہیں ملزم اترے ہیں گالیوں پر، جب ہو گئے ہیں ملزم اترے ہیں گالیوں پر، ہاتھوں میں جاہلوں کے سنگ جفا یہی ہے۔ مجھ کو ہو کیوں ستاتے 100 افطرا بناتے، مجھ کو ہو کیوں ستاتے 100 افطرا بناتے، بہتر تھا باز آتے دور از بلا یہی ہے۔ جس کی دعا سے آخر لیکھوں مرا تک کٹ کر، جس کی دعا سے آخر لیکھوں مرا تھا کٹ کر، ماتم پڑا تھا گھر گھر وہ میرزا یہی ہے۔